آج کی اس نشست میں ہم بات کریں گے فتح مکہ کے بعد سرایہ اور اموال کی روانگی کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعترتہ بعدد کل معلوم لک۔ السلام علیکم ناظرین، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشست نمبر 106 میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں آپ نے وفد حوازن کی آمد کے متعلق سن لیا تھا، اور آج کی یہ نشست اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر جوارانہ ہی سے عمرہ کر کے احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکہ کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی ذیقات میں ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں کہ ان فاتحانہ اوقات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت میں جب آپ اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ۔ آپ یہاں سے سالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا، اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر و منزلت کی، آپ کو جگہ دی، آپ کی مدد کی، جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہی سمجھی۔ اب وہی آپ ہیں کہ جس شہر نے ایک خوف زدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کو اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگیں ہے، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفرازی بخش رہے ہیں۔ اسی لیے ارشاد ہوا، یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ نے مدینہ میں قدر طویل قیام فرمائے، اور اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر ابھرنے والی قوت کو تسلیم کرنے میں تکبر مانے تھا، انہیں سرنگوں فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ پیش خدمت ہے۔ تحصیلداران زکوٰۃ کا کانسیپٹ اور اس کے تحصیلداران۔ گزشتہ نشستوں میں آپ کو بھی یہ معلوم ہو چکا ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے، اور 9 کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے اموال روانہ فرمائے، جن کے نام یہ ہیں۔ اموال کے نام میں سب سے پہلے عیینہ بن حسن تھا، اور ان کو ڈیوٹی دی گئی کہ آپ نے بنو تمیم سے زکوٰۃ وصول کرنی ہے۔ پھر یزید بن حسین کو اسلم اور غفار کا قبیلہ دیا گیا، عباد بن بشر اشلوی کو سلیم اور مزینہ، رافع بن مقیس کو جوہینہ، عمرو بن العاص کو بنو فزارہ، ضحاک بن سفیان بنو قلاب، بشیر بن سفیان بنو قاب، ابن الطبیہ ازدی بنو زبیان، مہاجر ابی امیہ شہر صنع، ان کی موجودگی میں ان کے خلاف اسود غنسی نے صنع میں خروج کیا تھا، زیاد بن لبید علاقہ حضر موت، عدی بن حاتم طوا اور بنو اسد، مالک بن نویرہ بنو حنزلہ، زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ، اور قیس بن سام بنو سعد کی دوسری شاخ، اللہ بن الحضرمی علاقہ بحرین، اور علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم علاقہ نجران، زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے یہ ڈیوٹیز اور ان قبائل پر لگا دی گئی۔ واضح رہے کہ یہ سارے اموال محرم 9 ہجری میں روانہ کیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت میں عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلہ نے اسلام قبول کر لیا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان اموال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی، اور اسی صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے تھے۔ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ موصول کرنے کے لیے مال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان قائم ہو چکنے کے باوجود بعض مقامات پر متعدد فوجی آپریشنز کرنے پڑے، اور فہرست یہ ہے۔ سب سے پہلے آپریشن تھا سریہ عیینہ بن حسن فزاری۔ عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ عیینہ بن حسن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگے، اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر
رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلہ کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخری اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ سریہ قطبہ بن عامر، یہ سریہ تربہ کے قریب طبالہ کے علاقے میں قبیلہ حسم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شبخون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصی افراد زخمی ہو گئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، یہ سریہ بنو کلاب کے اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی اور مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ایک آدمی تہہ تیغ کیا۔ انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ القمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرے تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین، یہ سریہ تھا سریہ علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ربیع الاول 9 ہجری کی بات۔ انہیں قبیلہ تی کے ایک بت کو جس کا نام قلس یا قلیسہ تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ آپ کی سرگردی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلہ پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی، البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا ہے؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور اس کے رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے اور دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی۔ آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم۔ انہوں نے کہا، آپ سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئی۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور کو معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی۔
اس کے بعد فرمایا اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہے۔ انہوں نے کہا تو میں ایک یک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرایا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا او عدی بن حاتم، کیا تم مذہبارن کوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھا لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں؟ میں نے کہا ہاں قسم بخدا۔ اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عدی اسلام لاؤ سلامت رہو گے۔ میں نے کہا میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیا ایسا نہیں کہ تم مذہباً کورسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھا کھاتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے دین کی رو سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگوں ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رازنین کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر کر سونا یا چاندی نکالے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اس روایت کے اخیر میں حضرت عدی کا بیان ہے میں نے دیکھا کہ ہودج نشین عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کے طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا اور ڈھونڈے گا اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ ناظرین آج کی اس نشست سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنے میزبان سید ابرار ابوالحسن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔